اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 117 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اپنی مجلس درس قائم کی اور مسلسل 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کا عجیب شان تھی۔ طلبہ، عمرہ اور علماء کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک رہتے تھے۔ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے تو امام صاحب نے معطا سننے کی خواہش کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون رشید یہ سمجھا کہ وہ ہمارے دربار میں آئیں گے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسب دستور اپنی ہی مجلس میں رہے اور دربار نہ گئے۔ ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو فرمایا علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ ہارون رشید نے کہا عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں کو نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت، آنکھوں میں اللہ کی قدرت۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہم قسم قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے الو کو ایسی آنکھیں دی ہیں جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور اسی کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ خلاصہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ مسلم کی روایت ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ اوسط طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنا لینے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن اور جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیتوں کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔